غریب کے ساکن کہاں گئے؟ ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا۔ جب وہ نہاتے تھے گلاب کی پنکھڑیاں منگائی جاتی تھی اور پھر اس پانی سے نہاتے تھے، اور جب وہ چلتے تھے شان سے چلتے تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا۔ قبر کوہن کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ اب ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد کیڑوں نے اس کی قبر میں سے اس کے کفن کو بھی کھا لیا، اس کے بدن کے ٹکڑوں کو بھی کھا لیا کہ قبر کون کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ آگے تقی میر درد کہتے ہیں کہ کل جو کاسائے سر پر پیر آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا۔ کہ قبرستان میں گزرتے ہوئے ایک پوشیدہ کھوپڑی پر میرا پیر آ گیا، جس کو زمانے نے پوشیدہ کر رکھا تھا۔ پیر آیا، وہ چور چور ہو گئی۔ کہنے لگی دیکھ کے چل راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ کبھی میں بھی شان سے چلا کرتی تھی، میرے سر پہ شان تخت تاج بادشاہی سجایا جاتا تھا۔ آج میں یہاں پہنچ گئی ہوں، کل تو بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اور خلافت ہارون رشید کے بعد کے کوئی بادشاہ گزرے ہیں جو خلافت عباسیہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے قبر سے، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی جو پیر تھے وہ ایک قبر کے اندر گھسے۔ اس قبر سے آواز آئی کہ نوجوان سنبھل کے چل، جس طرح آج تو بھی بادشاہت کے نشے میں، مال کے نشے میں، غرور میں تو بھی آج چل رہا ہے، اس طرح ہم بھی چلا کرتے تھے۔ آج ہم یہاں بوسیدہ ہو گئے ہیں، کل تو بھی بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ زندگی ایک مختصر سی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کو منانے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دلوں میں لینے والے بن جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے، اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائے گا، اور آواز آ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور دوسری بات، میں بھائی صاحب سے اور ان کے بھائی سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انسان کے اوپر جب بھی غم آئے یوں تصور کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، صحابہ پر کتنے بڑے غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابو بکر جیسا نبی کی وفات پر صبر کر سکتا ہے تو ہمارے لیے صبر کرنا کیا مشکل ہے۔ جب فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی، اپنے ابو کی وصال پر صبر کر سکتی ہے تو ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ صبر پر اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کے انتقال نے میرے ذہن پر جو غموں کی بارش کی ہے، یہ غم، یہ رنج اگر چمکتے ہوئے سورج پر ڈال دیے جائیں تو سورج بھی اپنی روشنی بھلا بیٹھے گا۔ اتنے بڑے میرے اوپر غم آئے ہیں، اور چمکتے ہوئے چاند پر میرے رنج اور غم کو ڈال دیا جائے تو چاند بھی اپنی روشنی بھول جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار کے واپس آئے، فاطمہ نے ہم سے پوچھا، فاطمہ کہنے لگی انس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے بنت رسول، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں چھوڑ کے آئے ہیں۔
فاطمہ کہنے لگی انس تم نے مٹی بھی ڈالی ہوگی نا؟ کہاں بنت رسول ہم مٹی ڈال کے آئے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھیں برسنے لگی، زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر مٹی ڈالی؟ وہ ہاتھ مجھے دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالی۔ تقدیر مسکرا اٹھی، فاطمہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے، آدم صفیح اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر وعدہ موت کو پورا فرمایا تو ہم کیا رہیں گے؟ تو انسان اپنے عزیز اقارب کی موت پر صبر کرے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، جو ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے، ایصال ثواب اللہ رب العزت ان تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، استغفار کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے پہنچائیں، اور ہم خود موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان ہے۔ گھر میں کام کر رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں مجھے دعوت کی گئی، اور جب وہ کھانا بن کے تیار ہو کے سامنے آیا تو اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ کی روٹی بناتے ہوئے میں نے 7 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھی ہے، یعنی میں سورہ یاسین پڑھتی رہی اور کھانا بناتی رہی۔ تو گھر کے اندر کام کرتے ہوئے، جھاڑو نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہمیں جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے اس وقت کام میں آئے گا کہ گھوم رہا رہین ستم ہائے روزگار، کہ دن بھر میں اپنے کام کاج میں رہا، گھوم رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہ رہا۔ یہ آسان سی مثال ہے، جس طرح بچہ سعودی چلے جائے اور سعودی جانے کے بعد ابھی تک وہ ڈیوٹی جب تک نہیں لگتا ہے، ہر وقت ماں کے خیال میں یہ رہتا ہے ابھی بیٹا کیا کر رہا ہوگا، ابھی تو گیا ہے، وہ کب لگے گا کام پہ، وہ اب کام یہاں کر رہی ہے، ذہن میں وہ بیٹا چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کام گھر میں کر رہی ہو اور ذہن کے اندر، دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی دعائیں اولاد کے ارد گرد پھیرا دیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ماں جیسی نعمت جب بندے سے لیتے ہیں، بندہ اس پر صبر کرتا، اللہ رب العزت اسے اپنی محبت دے دیتے ہیں۔ ابن عطا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، عطا ابن رباح جو تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی وہ شخصیت ہمارے پاس آ گئی ہے، اب سنبھل کے چلنا۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اشار دیتا ہے۔ ماں کی دعائیں اولاد کے ارد گرد پھیرا دیا کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔